بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، پنجاب حکومت کی طرف سے ائمہ مساجد کو 25,000 کی مد میں اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ کافی لوگوں کو مل چکا ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کی باری آنے والی ہے۔ تو کچھ لوگ رابطہ کر کے معلومات لینا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آیا یہ اعزازیہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کو اس بات کا خوف تو رہتا ہے کہ حکومتیں جب کچھ وسائل دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، اعزازیہ یا رقم دیتی ہیں، تو پھر ان کے مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتی ہیں، حکومتیں چاہتی ہیں کہ ان کے مقاصد کی تکمیل بھی ہو۔ اور حکومت کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اسلام کے لیے نہیں ہوتے، اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں، الہ کلمۃ الحق کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کے لیے مقاصد نہیں ہوتے۔ ان کے اپنے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، یا خاص کر کے یہ جو کمزور ملک ہیں، یہ کسی نہ کسی طاقتور ملک کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ان کی پالیسیاں چلتی ہیں، ان کی پالیسیاں جو ہے یہاں جاری رکھنی ہوتی ہیں، تو حکمران جو ہے ان کی پالیسیوں کے آگے جو ہے عام کرتے ہیں اور پھر علماء پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ علماء کی حیثیت تو ہے، وہ قات ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، لوگ ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے۔ پھر جب جمعے کے دن تو باقاعدگی سے اکثر مساجد میں جمعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے علماء واعظ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں، اور مسلمان سنتے ہیں۔ اگرچہ شروع میں تعداد کم ہوتی ہے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، پھر آگے چل کر کے کافی لوگ آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ علماء سے وہ فیض لے رہے ہوتے ہیں، زیادہ یا تھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، کیونکہ مسجد ہوتی ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور احکام شریعہ جو ہے بتائے جائیں، نہ کہ کوئی دنیاوی آدمی یا دنیا دار شخص کے مقاصد جو ہے ان تک پہنچائے جائیں، چاہے وہ ریاست ہو، حکمران ہوں، یا جو بھی مقتدر طبقہ ہے، وہ ان کی رائے جو ہے لوگوں تک نہ پہنچائی جائے، کیونکہ مقتدر طبقے جو ہوتے ہیں، مقتدر جو طبقے ہیں، طبقات ہیں، ان کی پالیسیاں بدلتی رہتی، حالات کے مطابق جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو علماء کیونکہ وہ دین پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت جو اعزازیہ دے رہی ہے، رقم دے رہی ہے، ماہانہ بنیاد پر تنخواہیں دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنی مرضی جو ہے ہم پر ہماری اپنی مرضی جو ہے کہ مسلط نہ کر دے۔ تو لوگوں نے اس حوالے سے پوچھا تو یہی بتایا گیا کہ کوشش یہی ہو کہ مسجد کے اندر جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں، سیاسی گفتگو نہ کریں۔ سیاسی گفتگو کریں گے تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو رعایا ہے، عوام الناس ہیں، وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ وہ جڑے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ فلاں پارٹی کا ذکر ہو، فلاں کا نہ ہو، فلاں کے خلاف بات کی جائے۔ سیاسی بات ویسے ہی لوگ پسند نہیں کرتے، ایک ذہن بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ سیاست جو ہے یہ بھی عبادت ہے، انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، لیکن اس ملک کے اندر جو ہے سیاست کے اندر اتنا گند ہو چکا ہے کہ چاہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ انسان کا تعلق بھی ہو، تب بھی جو ہے وہ سیاست سے لوگ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ سیاست میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، فراڈ ہے، کرپشن ہے، اور مخلوق کے خدا کو اذیت و تکلیف دینا ہے۔ تو علماء کو چاہیے سیاست کا تذکرہ کریں گے بھی تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کون سا لوگوں نے ان کی بات کو مان لینا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک مذہبی منافرت ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مرتد ہے، فلاں دار اسلام سے نکل گیا ہے،
فلاں کا جو عمل ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ مختلف فقہی اختلافات ہیں، فقہا کے ہاں بھی اختلاف رہے ہیں، یا اسی طرح جو ہے علماء کے ہاں کچھ نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، کوئی کسی قرآن حدیث کی دلیل کو بنیاد بنا کر اپنی رائے کام کر چکا ہوتا ہے، کوئی کسی کو، تو اس لیے کوشش تو یہی ہو کہ لوگوں کو دین سے جوڑا جائے، نماز روزے سے، حلال و حرام کی پہچان ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی انہیں دعوت دی جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی جو ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے شاید حکومتیں جو ہے وہ کچھ نہ کہیں اور آپ کو وظائف بھی ملتے رہیں، تنخواہیں بھی ملتی رہیں، تو اگر اس طرح تو کوئی حرج نہیں ہے، وظائف لے لینی چاہیے، کیونکہ جو ائمہ مساجد ہیں ان کی تنخواہیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں، تو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ جس سے ان کا گزارا چل سکے، 15,000 20,000 25,000 ایسے کم بیش، تو آج کل مہنگائی اتنا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی فیملی ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، وہ خود بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، آخر وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان مالی طور پر جو ہے بہتر زندگی گزار رہا ہو تو اس کا عبادت سے، ریاضت سے، یاد الہی سے جو ہے دل جو ہے وہ لگتا ہے، اور خاص کر کہ امام ہو، اگر اس کی زندگی جو ہے خوشحالی والی ہو تو بڑے خشوع سے نماز پڑھائے گا، اور اس کے دل میں پھر کوئی لالچ نہیں ہوگی کہ کہاں سے کھانا آ رہا ہے، کہاں سے کوئی جو ہے مجھے کوئی نذرانہ یا ہدیہ دے رہا ہے، اس طرح کی پھر خواہش نہیں ہوگی۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ مسجد سے بھی اتنی تنخواہ مل رہی ہے، حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، 50 60 ہزار 80,000 یا ایسے کم و بیش جو ہے تنخواہ مل رہی ہے، تو الحمدللہ اس سے اچھا گزارا جو ہے چل جاتا ہے، انسان پھر تنگ دست نہیں رہتا، پریشان نہیں رہتا، تو علماء کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھیں کہ اپنی وہ رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ عام خبریں آ رہی ہیں کہ حکومتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ قومی بیانیہ جو ہے وہ بیان کیا جائے مساجد میں، اور اسی طرح مدارس کے نصاب میں بھی، ان کی یہ خواہش ہے، اور بیانیہ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کہ جب دیکھیں گے اس طرح کی اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ایسے بیانیہ دینا چاہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ہاں اگر ملک کی بہتری کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، اور ملک سے محبت کرنا جو ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے، ملک کی قوانین ہیں ان کی پابندی بھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو حکمران ہیں، جو مقتدر طبقہ ہے، اگر ان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے جیسا کہ حکم بھی ہے۔ لیکن اگر ان کا کوئی کام شریعت کے خلاف ہے تو پھر حدیث کے واضح الفاظ ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم ہے اس صورت میں جو ہے پھر کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ تو علماء کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، جب دیکھیں اس طرح کے حالات ہیں تو پھر وظیفہ لینا جو ہے وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اختیار ہے، پھر واضح ہے وہ اپنی رائے مسلط نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پھر آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، اب کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو ورنہ جو ہے بلا وجہ جو ہے حکومت کی طرف سے ملنے والے جو وسائل ہیں، جو اعزازیے ہیں، انہیں لے لینا چاہیے تاکہ علماء کی زندگی بھی صاف ستھری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔